السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج محرم الحرام سن ہجری 1442 کی 4 تاریخ اور آج دنیائے سنیت کی دو عظیم شخصیتوں کی یاد سمائی ہوئی ہے۔ ایک تو ولیوں کے سردار اور عظیم بزرگ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے خلیفہ امام الاتقیاء امام الاصفیاء حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن ہے، ان کی قدس کا دن ہے۔ آج صبح ہی جب میں نے واٹس ایپ کھولا تو پیر طریقت حضرت سید ارشاد علی بابا قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ چکراسی والے، ان کا حکم موجود تھا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی جو ہے اس فوٹو کے ساتھ کہ حضرت آج ان کا بھی دن ہے تو کچھ آپ ان کے تعلق سے بیان کر دیں۔ حضرت کا حکم ہے اور یہ اس فقیر کی خوش نصیبی ہے کہ بزرگوں کے تذکرے کا موقع ملتا ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر 2018 میں وہیں بیٹھ کر کے بھی حضرت کے تذکرے کا سنہرا موقع ملا تھا۔ ساتھ میں نقیب سنت مولانا غلام یاسین صاحب جو ہمارے مدرسے کے مدرس ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے، اور بھی ہمارے احباب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر نصیب فرمائے، اور تفصیلی بیان تو حضرت کے تعلق ہی سے ہوگا۔ اور آج مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک عظیم علم بردار حضرت علامہ مولانا سید شاہ سراغ الحق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پاکستان کی ایک عظیم شخصیت ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ میں انہی کے تعلق سے بھی کچھ بیان انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں کے حالات سننے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، آخرت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، دنیا کی غفلت دور ہوتی ہے اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی والدہ ماجدہ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، تو کبھی کبھی ابتدائی بچپن میں آپ کی والدہ اگر کہیں گئی ہوتی اور آپ رونے لگتے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی اور اپنے چھاتی مبارک سے لگاتی تو وہ پورے شوق میں سے دودھ بھی نکلنے لگتا اور آپ اسے پیتے اور بالکل سکون پا جاتے۔ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔
حضرت ام سلمہ نے ہی زیادہ تر آپ کی تربیت فرمائی، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے، اور 120 صحابہ کرام سے آپ نے علم اور شرف نیاز حاصل کیا۔ ان میں سے 70 شہدائے بدر یعنی اصحاب بدر میں شامل، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں سید السادات مولا کائنات ولیوں کے سردار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بیعت کا شرف بھی حاصل ہے، اور حضرت مولا علی سے خلافت بھی حاصل ہے۔ ابتدا میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواہرات اور موتیوں کے سوداگر تھے، اسی وجہ سے آپ کو حسن موتیوں والا بھی کہتے ہیں۔ قسم قسم کے موتی و جواہرات کی آپ تجارت کرتے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات کو تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے سیریا، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اسے بالکل فرصت نہیں، اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ جو بہت قیمتی خیمہ قائم تھا، اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں یہ سونے کی تھی، اس کی چوبیں چاندی کی تھی، اور اس میں جو کیلیں تھیں وہ بھی سونے کی تھی۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے پیچھے ایک روشن دان کے پاس کھڑا کر دیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ اصل میں ہرقل بادشاہ کے لڑکے کی قبر پر تھا، اور آج ہرقل بادشاہ کی لڑکی کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت عیسائی لوگوں کی خیمے میں اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے دانشوروں کی آئی، یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کی افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر چلی گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جو نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی و جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت زیادہ رو کر یہ بھی خیمے سے نکل گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری دیکھتے ہیں کہ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ یہ جملے سننے کے لائق ہیں جو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، اور آپ کے دل کی دنیا بدلی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑے فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہے، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے قبر میں وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہنسی نہیں رکھتی۔
اور اے لڑکی، جس ذات نے تجھے مارا ہے نہ وہ مال اور جواہر کا چاہنے والا ہے، اور نہ وہ اب تجھے کسی طرح چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت بالکل ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے ہیرے اور جواہرات چننے شروع کر دیے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کروں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت مجاہدات میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا، اور 70 برس تک، یعنی جب تک آپ حیات رہے تب تک جو ہے ہمیشہ باوضو رہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملا، موت برحق ہے، اور اس سے غفلت یہ شرمندگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت و قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے لے گی، چاہے تم بڑے سخت جو ہے قلعے میں بند ہو جاؤ، بڑے برج میں چلے جاؤ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب موت آنی ہے تو پھر تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دیا جاتا، لہذا بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کی تیاری کرے اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا کیا مقام ہوا؟ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز صبح اٹھا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، تو میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے دروازے پر آیا، دروازہ بند تھا، اور حضرت حسن بصری دعا مانگ رہے تھے، وہ لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضرت حسن کے احباب یہاں موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، میں اندر گیا تو حضرت خواجہ حسن بصری اکیلے ہی تھے۔ میں حیرت میں رہا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو قصہ ان سے بیان کیا، اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس حال سے خبردار کیجیے کہ یہ آمین کہنے والے کون تھے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، کسی سے مت کہنا، میں نے ہر جمعہ کی رات جناتوں میں وعظ کہنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، وہ ہر جمعہ کی رات وہ یہاں آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کہتا ہوں اور پھر دعا کر مانگتا ہوں، وہ آمین کہتے ہیں۔ جن کا وعظ اور جن کی تقریر سننے کے لیے جنات آئے، حضرت خواجہ حسن بصری کی جب محفل لگتی تھی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، سینکڑوں گنہگار طائب ہوتے تھے، سینکڑوں بد مذہب طائب ہوتے تھے، اور کئی جو ہے غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مشرک، یہ اپنے اپنے مذہب سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز شروع تھا، اور حجاج بن یوسف اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا، کھلی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایک بزرگ نے دیکھ کر کے سوچا کہ دیکھوں حضرت خواجہ حسن بصری اپنا باز بند کر کے، حجاج بن یوسف جو وقت کا گورنر ہے، ادھر کا گورنر ہے بصرے کا، تو کیا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے باز بند کرتے ہیں؟ مگر حضرت خواجہ حسن بصری نے نہ واز بند کیا، نہ اس کے لیے کھڑے ہوئے، نہ کچھ جو ہے اس کی طرف توجہ کی۔ حجاج کھڑا رہا، سنتا رہا، اور جب واز ختم ہوا تو حجاج بن یوسف خود آیا، حضرت خواجہ حسن بصری کا ہاتھ چومتا ہے، حالانکہ بہت بڑا ظالم تھا، اور کہتا ہے لوگوں مرد خدا کو دیکھنا ہو تو حسن بصری کو دیکھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان۔ بصرے میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام ابو عمرو تھا، یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بالکل خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ ابو عمرو نے اس کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا، نفس نے بہکا دیا،
بس اس کے بعد فوراً سارا قرآن بھول گئے۔ ابو عمرو بڑے گھبرائے اور پریشانی کی عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ جا کر حج کر لو، اور جب حج کر چکو تو مسجد خیف میں جانا، یہ مینا میں مسجد خیف، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جائیں اس وقت اپنی عرضی پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمرو نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مینا کی مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقعی ایک شان و شوکت والے نورانی بزرگ اور جلال چہرے والے تشریف فرما تھے، جن کے ارد گرد بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور وہ بڑے بزرگ تنہا رہ گئے۔ اب وہ عمر آگے بڑھے اور ان کو سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میری فریاد کو پہنچیے اور میری چھینی ہوئی دولت یعنی حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بڑے شخص بڑے جو ہے غمناک ہوئے اور پھر آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمر پر سارا قرآن منکشف ہو گیا، انہیں پورا قرآن یاد ہو گیا۔ ابو عمر مالک خوشی کے ان کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ بڑے بزرگ پوچھنے لگے کہ تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ ابو عمر نے جواب دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری۔ وہ بولے حضرت حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا، ہمارا پردہ فاش کر دیا، اب ہم بھی اس کو ان کا پردہ فاش کر دیں گے۔ پھر فرمایا تم نے اس بزرگ کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، جن کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمر نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا وہی تو خواجہ حسن بصری تھے، ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری نماز کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی۔ اس واقعے سے ایک سبق ملا، آج جو ہم چلاتے رہتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا اور یاد شکتی کم ہو گئی ہے، اور خاص کر کے طلبا کی شکایت رہتی ہے، ہم سب کی یہ شکایت رہتی ہے، یاد رکھیے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد نے فرمایا تھا کہ لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، کہ یہ جو یاد شکتی چلی جاتی ہے یا علم چلا جاتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس وجہ سے بڑی بڑی آفتیں اسی سے آتی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ بد نگاہی یہ بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رات نے دن ہمارے نوجوان جو بی پی فلمیں بی پی کلپ دیکھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ پھر آج وہ طرح طرح کی شکایتوں میں گھرے رہتے ہیں، علم سے دور، نماز سے دور، آخرت سے دور، علماء سے دور، ماں باپ کی خدمت سے دور، ہر نیک کام سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے بی پی فلمی اور بی پی کلپ کے ذریعے سے کئی گناہوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے دل دادا ہو جاتے ہیں اور اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے اور نیکیوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی کیا شان تھی! حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آنکھ کا پجاری شمون رہتا تھا۔ پوری زندگی آنکھ کی پوجا کی تھی، مگر آخر وقت میں وہ بیمار پڑ گیا اور بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پوجا کی، اب دین اسلام قبول کر لے، شاید اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ شمون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے، اسلام کی سچائی کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا
دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک دن بھی بلکہ ایک سیکنڈ بھی آگ کو نہیں پوجا. اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آگ کا پجاری ہے، اس لیے یہ آگ تجھے نہیں جلائے گی، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے مجھے جلا دے. یہی آتش پرستوں کا عقیدہ ہے. مگر حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہیں جلائے گی. اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو. اس نے تو 3 3 سال آگ کی پوجا کی تھی مگر ہاتھ نہیں ڈالا، اور خواجہ حسن بصری نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا، جلتی آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا. شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا. یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے، اب چند سانس باقی ہے تو اس میں خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے اور آگ کی پوجا سے توبہ کر لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش کو معاف فرما دے گا. شمون نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ والوں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے. مولانا روم نے کہا کہ گفتے او گفتے اللہ ہوا گرچہ از حلقوں میں عبداللہ، عبداللہ کی زبان سے نکلتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اقرار نامہ لکھ دیں. حضرت خواجہ حسن بصری نے اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا. شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پھر حضرت خواجہ حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ جو ہے مجھے کام آئے. اور پھر کلمہ شہادت پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس رات حضرت خواجہ حسن بصری مطلق نہ سوئے، ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر میں نے خدا کی جنت پر میں نے کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ لکھ دیا. اسی خیال میں پوری رات جو ہے عبادت کرتے رہے اور آخر رات آپ کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری نے دریافت کیا ہے شمعون کیا حال ہے. اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں. کہ حسن اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو خواب میں دیا. حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب کسی بدکار گنہگار اور کافر ناہنجار کی طرف توجہ فرما لیں، نگاہ ڈال دیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جب اللہ والے کسی بات کا اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو پورا فرما دیتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق ہے، واعظ و نصیحت ہے. دیکھیے حضرت خواجہ حسن بصری ایک روز دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، ایک حبشی کو دیکھا جو اپنے پاس ایک عورت کو لٹائے ہوئے ایک بوتل سے خود بھی کچھ پی رہا تھا، اس عورت کو بھی پلا رہا تھا. وہ حبشی نوجوان. حضرت خواجہ حسن بصری کے دل میں خیال گزرا کہ اس شخص سے تو میں ہی اچھا ہوں جو ایسی حرکت کا مرتکب نہیں ہوں. یہ شخص عورت کے ساتھ شراب پی رہا ہے اور شراب کی بوتل آگے رکھی ہے. اسی فکر و خیال میں تھے کہ ایک
کشتی سامان سے بھری ہوئی دریا میں آئی جو چکر کھا کر ڈوب گئی۔ اس پر 10 آدمی سوار تھے، وہ 10 ڈوبنے لگے۔ اس حبشی نے جو یہ منظر دیکھا تو جٹ اٹھا، خواجہ حسن بصری لکھتے ہیں، اور دریا میں کود کر ایک ایک کو نکالنے لگا، یہاں تک کہ 9 آدمی اس نے نکال دیے۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے حسن بصری، اے مرد با کمال، مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال۔ اے مسلمانوں کے امام، بدگمانی اچھی نہیں، یہ عورت میری ماں ہے اور اس بوتل میں پانی ہے۔ حضرت حسن خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کرنے لگے اور معافی مانگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو قرآن کے 26ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو کہ زیادہ گمان کرنا بھی بدگمانی ہو جاتا ہے اور یہ انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو اپنے عمل سے سبق دیا، آپ نے فوراً اس سے معافی مانگی، مگر آپ کے اس واقعے سے ہمارے لیے جو نصیحت ہے، ہم اتنی بدگمانیوں کے شکار ہوتے ہیں، اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ایسے غلط میسج یہ وہ نہ کبھی تحقیق کرتے، نہ ادھر کا ادھر ڈالتے، ایک دوسرے پر تہمت، الزام، برائیاں، یہ سب جو ہے وہ زیادہ گمان کرنے کی وجہ سے آدمی بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک آخری واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے، اس نے آپ کی غیبت کی ہے۔ دیکھو، اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ہم نے بھی دنیا بھر کا شروع کر دیا، اس کی برائیاں بھی بیان کی، اور جو نہیں کیا تھا وہ سب تہمت بھی لگا۔ مگر حضرت خواجہ حسن بصری، یہ اللہ والے، یہ ایسے ایسے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، زہد، تقوی، پرہیزگاری، اللہ۔ حضرت حسن بصری سے جب کہنے والے نے کہا کہ فلاں آدمی غیبت کرتا ہے، تو آپ نے اسی وقت تازہ چوہارے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر انہیں اس شخص کے پاس تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھیجا، اور کہنا بھیجا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا، اور آپ کے اس احسان کا بدلہ میں چکا تو نہیں سکتا، تاہم یہ حقیر کا تحفہ قبول فرمائے۔ وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سلوک کو دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس طریقے سے اسے گناہ سے بچا دیا کہ جو غیبت، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اپنے بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اللہ والوں کی زندگی سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں کہا تھا کہ دوسری شخصیت حضرت سیدنا شاہ ابو الحق قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 27 رمضان المبارک اور عیسوی کے حساب سے 1946 میں ہندوستان کے حیدرآباد دکن کے ایک شہر ناندیڑ کے علاقے میں پیدا ہوا۔ آپ کا نام شاہ تراب الحق، حیدرآباد دکن کے ایک مشہور بزرگ جو شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے نام پر رکھا گیا۔ اور جب بزرگوں کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے کمال بھی اس میں پیدا کرتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ قادری سلسلے سے سید عالی نسب ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب جو ہے وہ سلسلے نسب فاروقی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کا خاندان 1951 میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر گیا، وہیں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور وہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری حضرت مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے کتابیں پڑھی، اور دارالعلوم امجدیہ میں کراچی میں داخلہ لیا، اور پھر حضرت قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور آپ کو سند حدیث حضور صدر الشریعہ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ سے حاصل تھی۔ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 1962 میں خط لکھ کر بڑی شریف آپ نے خط لکھا، اور سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے، اور 1968 میں خود بری شریف تشریف لائے، اور حضور مفتی اعظم ہند سے آپ نے باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت حاصل کی، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے پاس رکھ کر کے آپ کو تعویذات عملیات کی اجازت بھی دی، تربیت بھی کرائی، اور اسی دوران حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد رضا بلی شریف میں نمازوں کی امامت فرماتے تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلے قادریہ، برکاتیہ، اشرفیہ، شاذلیہ، منوریہ اور دیگر کئی سلسلوں میں اجازت و خلافت حاصل تھی، حضور سرکار مفتی اعظم ہند سے بھی، اور حضرت پیر طریقت قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی، اور قطب مدینہ شیخ عرب و عجم حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اور جانشین زینت العلماء خوشبو مدینہ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل کی۔ آپ نے پاکستان میں خود جو ہے مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی، کئی کتابوں کے آپ مصنف، اور ہزاروں سوالات و جواب اہل سنت ڈاٹ کام آپ کی چلتی تھی، جس میں آپ سوالوں کے جواب دیتے، ایک سے ایک آپ نے سوالوں کے جواب دیے، کئی کتابیں تحریر فرمائی، اس میں سے فضائل صحابہ و اہل بیت آپ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ نے مناظرے فرمائے۔ آپ پاکستان میں آپ نے سنیت کی وہ خدمت کی ہے جو آپ زر سے لکھنے کے قابل، اندازہ لگائیں کہ اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیتیں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ مجاہد اہل سنت حضرت سید شاہ طلاب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے حضور تاج الشریعہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید شاہ طلاب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میرے دل میں بہت قدر ہے، میں قبلہ شاہ صاحب کو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد مصلح الدین صدیقی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات کے دور سے جانتا ہوں۔ حضرت شاہ طلاب الحق قادری حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں نہایت ہی مخلص، محتاط اور بے باک شخصیت، مسلک اعلی حضرت کے سچے ترجمان ہیں، اور پاکستان میں مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے۔ تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں، اگر زیادہ مصروفیات نہ ہو تو پہلا جمعہ حضرت شاہ طلاب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ شاہ صاحب سادات کرام میں سے، ان کی موجودگی میں مجھے نماز جمعہ پڑھانا زیب نہیں دیتا، مگر حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نماز جمعہ کی امامت فرمائیں، اس لیے میں بطور حکم نماز جمعہ پڑھا دیتا ہوں۔ فرماتے تاج الشریعہ مجھے شاہ صاحب کی مسجد میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کراچی سے بریلی شریف کی خوشبو آتی ہے، اور حضور تاج الشریعہ جب پچھلے دنوں
پاکستان تشریف لے گئے تھے تو حضرت شاہ سراب الحق قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جو تحفہ پیش کیا تھا وہ نعلین مصطفیٰ کا تحفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور مولا کریم ہم سب کو بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.